کامیابی صرف انہی قوموں کا مقدر بنا کرتی ہے وقت کے صفحے پر جو قومیں بھی اپنی کہانیاں خود لکھنے کا ہنر جانتی ہیں۔ 1947 میں جب پاکستان وجود میں آیا تو یہ صرف ایک نئی ریاست کا قیام نہیں تھا، یہ ایک خواب کی تعبیر، ایک عہد اور ایک مسلسل سفر کا آغاز تھا۔ اس سفر میں کبھی فتح کے چراغ روشن ہوئے، کبھی آزمائشوں کی دھول اڑی، کبھی اختلاف آئے، کبھی اتحاد نے نئی راہیں تراشی۔ 17 برس، 27 برس، 50 برس، ہر دہائی نے اس سرزمین کے ماتھے پر ایک نئی داستان رقم کی۔ 1973 تا 1998 کا دور اسی داستان کا ایک اور باب ہے، جہاں آئین نے قوم کو سمت دی، سفارتکاری نے پاکستان کا وقار بلند کیا اور دفاع نے آزادی کی قیمت ادا کرنا سکھائی۔ متفقہ آئین منظور ہو چکا تھا۔ فروری 1974 میں لاہور کی سرزمین عالم اسلام کے قائدین کی میزبان بنی۔ دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس نے پاکستان کو امت مسلمہ کے قلب میں لا کھڑا کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی سفارتی بصیرت نے دنیا بھر کے مسلم رہنماؤں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت جو تھی اس کی ابتدا بڑی اچھی ہوئی تھی۔ ایک انہوں نے بڑے ایک اتفاق رائے سے دستور بنایا، اپوزیشن کے ساتھ ان کے تعلقات ابتدا میں اچھے تھے، اور پھر انہوں نے ایک اسلامی بین الاقوامی کانفرنس منعقد کی، یہاں اسلامک سمٹ لاہور میں، ایک لوگوں کو نیا حوصلہ ملا۔ انہوں نے اس کو بہت کامیابی کے ساتھ مسلمان ملکوں کو ایک جھنڈے کے تحت اکٹھا کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اسی سال پارلیمان نے ایسے تاریخی اور دوررس فیصلے کیے جنہوں نے ریاست کی نظریاتی اور آئینی بنیادوں کو مزید واضح اور مضبوط بنایا۔ ان اقدامات نے قومی تشخص کو مزید استحکام بخشا۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے 6 سالہ دور حکومت میں ترقیاتی منصوبوں، صنعتی پیش رفت اور عوامی فلاح و بہبود کے متعدد اقدامات نے ملک کے سیاسی اور سماجی نظام پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ آپ کسی بھی قومی ادارے کا نام لیں، آپ کامرا کا نام لیں، آپ ہیوی انڈسٹریز کا، ٹیکسلا کا نام لیں، آپ پاکستان اسٹیل ملز کا نام لیں، جتنے بھی بڑے قومی ادارے ہیں ان کی بنیاد اس دور میں ڈالی گئی۔ وہ کیریزمیٹک اسپیکر تھے، کافی پاپولر ہوئے کہ انہوں نے جو اینٹی انڈیا پوزیشن لی۔ 1974 میں ہندوستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو پاکستان کے جوہری پروگرام پر ہنگامی بنیادوں پر کام شروع کیا گیا۔ 1972 میں ملتان میں بھٹو صاحب نے کانفرنس، ملتان کانفرنس کے نام سے میرے خیال میں کا مہینہ سے شاید کال کی، اور اس میں پاکستان سے سارے جو سینئر سائنٹسٹ تھے، کیمیکل انجینئرز، کیمسٹ، فزسسٹ، الیکٹرانکس کے لوگ، سب کو اکٹھا کیا۔ 1977 میں عام انتخابات کے نتائج پر اختلافات نے ملک گیر احتجاج کو جنم دیا۔ نظام مصطفیٰ کی تحریک نے سیاسی فضا یکسر بدل دی، مذاکرات بھی احتجاج نہ روک سکے۔ کہ بھٹو صاحب کسی قسم کی مخالفت کو اپنی پارٹی کے اندر یا باہر کسی صورت میں برداشت نہیں کرتے تھے، اور لوگوں نے حالات سے سمجھوتا کرنا تب سیکھ لیا، اور استحکام کیا آنا تھا۔ جب موقع ملا تو پھر اس کے خلاف جو مظاہرے ہوئے 1977 کے الیکشن کے بعد، وہ پھر اس کو بھی لے ڈوبے اور پھر بہت کچھ ہم گنوا بیٹھے۔ بہت بڑا جلسہ تھا جو اس قومی اتحاد کا، تو اصغر خان راشا چلتا تھا، تو کمیٹی چوک میں، پنڈی کے کمیٹی چوک میں وہ جلسہ تھا ایک بہت طوفانی، اور وہ جلسہ ختم ہوا اور ہم کوئی 2 گھنٹے میں ہم 1.5-2 گھنٹے جلوس ڈسپرس ہوا، جا کے راجہ بازار کی طرف چلے گئے، کوئی لوگ ادھر صدر کی طرف آ گئے، کوئی کہیں، تو ہم راجہ بازار کی طرف گئے۔ ابھی راجہ بازار کے اس ایریے میں تھے کہ اگلے جامع مسجد کے ایریے میں 3 لوگوں کو وہاں ایف ایس ایف کے لوگوں نے ہٹ کر دیا۔
اور वहाँ उनकी शहादत हो गई। तो उसके बाद और स्पीड अप हुई और कौमी इत्तेहाद का जो वो मुहिम थी वो तो पूरा पाकिस्तान सील किया। एक काल के ऊपर पूरी रेल भी नहीं चली और कोई पहिया बिल्कुल बाईसाइकिल तक भी नहीं चली। इस सियासी बेयकीनी की सूरत हाल में जुलाई 1977 में पाक फौज के सरबराह जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने रियासती नज़्म व नस्क संभाला और मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। उनका 90 दिन में इंतखाबात करा देंगे, लेकिन 90 दिन में इंतखाबात नहीं हो सके। तो जनरल ज़ियाउल हक जो थे एक सॉफ्ट शख्स थे, बड़ी नरमी से लोगों से पेश आते थे। बाकायदा सियासी लोगों ने जो PNA के लोग थे उन्होंने बजरिया असगर खान ख़त लिखा जनरलों को और बिलखुसूस ज़ियाउल हक को कि आप मस्जिदों में भी लोगों को नहीं माफ़ किया जा रहा है, लोग कत्ल हो रहे हैं, मतलब गली कुचों में मारे जा रहे हैं लोग, FSF ये कर रहे, पूरा एक एलिगेट करके एक लेटर इनको आया। आप क्या देख रहे हैं? वज़ीर आज़म भुट्टो के खिलाफ मुकदमा चला और तवील अदालती कार्रवाई के बाद 1989 में उन्हें एक गलत फैसले के तहत सजा सुना दी गई। मुकदमा चला और कत्ल का मुकदमा नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल का, जो कि कत्ल उनके दौर में हो गया था और FIR भी उनके खिलाफ दर्ज हो गई थी और उनको फिर फांसी की सज़ा हो गई। मेरे ख्याल में आधी सदी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपनी जो गलती है उसका एतराफ़ किया है। वो तफसीली फ़ैसला अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर बहुत वजाहत से लिखा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ नहीं मिला। 1989 में हमसाया मुल्क अफगानिस्तान पर सोवियत हमले से पाकिस्तान बराह रास्त मुतासिर हुआ। पाकिस्तान ने फ्रंट लाइन रियासत का किरदार निभाया। इंसानी हमदर्दी के तहत लाखों अफगान मुहाजिरीन को पनाह दी। इस जंग में पाक फौज और अवाम ने मिलकर खित्ते के अमन के लिए भारी कीमत चुकाई। जब सोवियत यूनियन उधर आया तो इधर हम सरप्राइज़ नहीं हुए, बाकी दुनिया सरप्राइज़ हुई, अमेरिका खासकर सरप्राइज़ हुआ। डिस्कशन होती थी कि सोवियत यूनियन आ गया तो अभी ये जाएगा नहीं। या अफगानिस्तान के उसमें वहाँ उनको पनाह देने से, वहाँ पर उनको सपोर्ट करने से, वहाँ ये यहाँ पर कलाशनकोव कल्चर उसी दौर में आया है। 40 लाख अफगानों को पाकिस्तान के अंदर पनाह दी है। पाकिस्तान पे बहुत सारी मुश्किलात और मसाइल अफगानिस्तान की वजह से आए हैं। इस दौर में समाजी बहबूद, अस्करी ताकत और दिफाई सलाहियत पर खुसूसी तवज्जो दी गई और मुसल्लह अफवाज को जदीद अस्करी साजो सामान से लैस किया गया। आपके जो है वो ये डिसेबल के इदारे सारे उसके दौर में बने। मतलब आप जिधर जाएं आपका मतलब यानी दोस्ती के पीके ये जो दुबई वालों के साथ वो जाहिद अस्पताल उसके दौर में बना। तो ये सारे जो बड़े बड़े मनसूबे ये दो लोगों के नज़र आते हैं, एक पहले अयूब खान के और उसके बाद ज़ियाउल हक। इंडिया का प्रोग्राम था न्यूक्लियर और पाकिस्तान को मालूम था और पाकिस्तान का अपना प्रोग्राम चल रहा था और 1983 में या 84 में हम अपनी ये सलाहियत हासिल कर चुके थे। मुल्क से हंगामी हालत खत्म कर दी गई है। 1985 में गैर जमाती इंतखाबात के जरिए जमहूरी अमल की बहाली का सफर शुरू हुआ। अवाम के नुमाइंदों को दोबारा ऐवानों में जगह मिली और आखिरकार आम इंतखाबात 1988 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया की पहली वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। फिर गैर जमाती इंतखाबात मुनक़िद हुए और फिर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का दोबारा आगाज़ हुआ। तो हमने ये सबक तो हासिल किया कि आइन को मुअत्तल किया, मनसूख नहीं किया। ज़ियाउल हक के बाद जो है जब उनकी शहादत होती है बहावलपुर में, ये एक क्रैश होता है, तो उसके बाद फिर गुलाम इसाक़ खान इंटरिम जो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। फिर उन्हें इलेक्शन कराया। फिर ये इलेक्शन कराने के बाद हम देखते हैं नवंबर-दिसंबर में 88 में बेनज़ीर की हुकूमत बन जाती है। आप देखें कि इतनी बड़ी 57 मुल्कों की इस्लामी दुनिया है, लेकिन यहाँ भी पहली खातून मुंतखब वज़ीर आज़म का एजाज़ पाकिस्तान को ही मिला। 1990 की दहाई सियासी नशीब व फराज का शिकार रही। इक़्तिदार के ऐवानों में मुसलसल तब्दीलियाँ आती रहीं, मगर जमहूरियत और तरक्की का सफ़र जारी रहा। अगर इन बरसों को ज़राए आमदोरफ्त, दिफा, निजकारी
اور سماجی فلاحی شعبوں کی ترقی کی دہائی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ یہ 1889 سے لے کر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 12 اکتوبر 1999 تک لمبا تقریباً 10 سال کا پیریڈ ہے۔ 2 دفعہ بینظیر کی حکومت بنی ہے اور 2 دفعہ نواز شریف کی حکومت بنی ہے۔ لیکن ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت کی جو سیاسی قیادت تھی ان کی ایک ناپختگی بھی تھی۔ اس وقت ایک طرف میاں نواز شریف صاحب تھے، ایک طرف محترمہ بینظیر بھٹو تھی۔ یہ جمع سال قیادت تھی، ان کو اس پورے سفر سے گزرنا تھا جس کے نتیجے میں ان کے اندر پختگی آتی۔ روڈوں کا کانسیپٹ جو ہے وہ پاکستان میں یہ میاں فیملی نے دیا، اور انفراسٹرکچر جو ہے وہ اس کی ڈیولپمنٹ جتنی ان کے دور میں ہوئی یہ کسی کے دور میں نہیں ہوئی۔ قوم نے ثقافت کی ترویج کی، صحافت و ادب کو دوام ملا، ٹیلی ویژن اور سینما کا مقبول ترین دور شروع ہوا، کھیل کے میدانوں میں ملک کو الگ پہچان ملی۔ اخبارات جو ہیں وہ باقاعدگی کے ساتھ ادبی میگزین نکال رہے تھے، بلکہ ادب کو فروغ دینے میں بھی اخبارات کا نمایاں کردار رہا ہے۔ بڑے تلسماتی قسم کی گرپ ہوتی تھی ان ڈراموں میں۔ وہ ایک ڈرامہ تھا وارث، اتنا چلا وہ ڈرامہ ہر کونے میں، یعنی مظفر آباد میں تو سارے گھروں کے دروازے بند ہو جاتے تھے، گلیاں سنسان ہو جاتی تھیں وارث کے لیے۔ ثقافتی تہذیب کے بڑے بڑے نام تھے۔ اس زمانے میں ایک اور جو بڑا کام ہوا جس کا میں دیکھتا ہوں کہ اس کو اس طریقے سے یاد نہیں کیا گیا، وہ تھا بھٹو صاحب کے زمانے میں سندھ تھرو سینچوریز، یہ ایک سیمینار تھا جو موئنجودڑو کو گویا محور بنا کر، مرکز بنا کر اس کے اوپر پروگرام ہوئے۔ جو ٹیم تھی 90s کی، اس میں ایک تو انڈیا کو ہر سال ہرا دینا، ایک 92 کا ورلڈ کپ ہمارے ساتھ جڑ گیا، تو اسی لیے جب بھی آپ بات کریں کرکٹ کی تو وہ 90s اس کا ذکر کرتے ہیں۔ 82 ورلڈ کپ ہم نیچرل گراس پہ جیتے، 84 میں ایسٹرو ٹرف آئی، ہم اولمپک چیمپئن ہو گئے، 90 ورلڈ کپ ایسٹرو ٹرف پہ ہوا، ہم فائنل ہارے، 94 ایسٹرو ٹرف پہ ہوا، ہم چیمپئن ہوئے، 94 چیمپئنز ٹرافی ہم جیتے، 90 ایشین گیمز انڈیا کو ہرا کر چائنا میں ہم نے گولڈ حاصل کیا۔ آپ ہاکی کے بھی چیمپئن تھے، آپ اسکواش کے بھی چیمپئن تھے، آپ سنوکر کے بھی چیمپئن تھے، کرکٹ بھی آپ کی اس وقت اچھی تھی، ہر گیم میں آپ اس وقت ٹھیک جا رہے تھے، کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ مئی 1998 میں دشمن ہمسائے ہندوستان نے پوکھران میں 5 جوہری دھماکے کر کے خطے کے امن کو خطرے میں ڈال دیا۔ یہ قوم کے لیے فیصلہ کن مرحلہ تھا۔ عالمی طاقتوں نے پاکستان کو جوہری دھماکوں سے روکنے کے لیے نہ صرف دباؤ ڈالا بلکہ مختلف طرز کی پیشکش بھی کی گئیں۔ کہنے لگے کہ پرائم منسٹر مجھے کہ اب انڈیا نے آئٹم بم چلائے ہیں کہ اب ہم چلا سکتے ہیں، اب ہم دنیا کو نہیں شور، اب دنیا کو ہم بتا سکتے ہیں کہ بھئی ہم رسپونڈ کیا۔ اس وقت کے پرائم منسٹر، مجھے یاد پڑتا ہے کہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اور دنیا کی بڑی بڑی طاقت کے ذمہ داران نے ان سے رابطے کر کے ان کو رد عمل نہ دینے کے لیے کہا تھا، اور اس وقت کے امریکی پریزیڈنٹ کلنٹن نے $5 ارب اور کچھ انسینٹیو اس وقت کے پرائم منسٹر کے لیے پیش کیے تھے، اور اس پرائم منسٹر نے خاموشی اختیار کی ہوئی تھی، وہ سمجھ نہیں پائے تھے کہ یہ کیا کرے گا۔ 28 مئی 1998 کو تکبیر کا نعرہ بلند ہوا۔ چاغی کے پہاڑوں میں وہ تاریخ رقم ہوئی جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی کہ جب عالمی دباؤ کے باوجود ہندوستان کے دھماکوں کے جواب میں پاکستان 6 کامیاب جوہری دھماکوں کے ساتھ اسلامی دنیا کی پہلی اور دنیا کی 7ویں جوہری طاقت بن کر ابھرا۔ وہ دن قوم کے لیے تاریخی دن تھا جس کا نظارہ پورے عالم نے دیکھا۔ بھٹو صاحب کی ایک بڑی اچھی بات تھی، گھاس کھائیں گے لیکن یہ بنائیں گے ایٹم بم، تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی ہماری اچیومنٹ ہے۔ ہمارا ایٹمی پروگرام ہے، یہ ایک پوری قوم کا جو اجتماعی عزم ہے اس کی نشاندہی کرتا ہے۔ ذوالفقار بھٹو مرحوم نے اس کی بنیاد رکھی، جنرل ضیاء الحق نے اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا،
اور نواز شریف صاحب نے اس کو واچگاف کیا. ہم نے 6 دھماکے کیے, انڈیا نے 5 کیے تھے نا. تو میں نے پی ایم سے پوچھا تھا, میں نے کہا کہ ہم نے کتنے کرنے, کہتے ہیں انہوں نے کتنے کیے, میں نے اتنے کیے, ایک زیادہ کرنا ہے. اچھا جی زیادہ کرتے ہیں. تو پھر ہمیں ارتھ کویک, جو ہمارا لیجنڈری ارتھ کویک ہے, پھر وہ اس کا ہمیں جھٹکا لگا. پھر اچھا خاصا جھٹکا, ویری کلوز, اٹ واز اے پاورفل ہماری ایکسپلوژن تھی. تو وہ تو زنگ کرتی, امریکہ سے بھی اس سے آ گیا, CNN پہ, اور ادھر سے آسٹریلیا سے بھی آ گیا, پاکستان نے اٹامک ٹیسٹ کر دیے. تو ہمیں جب جھٹکا لگا پہلے, تو ہم نے تو میری ٹیم بغیر سوچے سمجھے ایک دم سجدے میں گر گئے. دھوپ میں کھڑے ہو, پتھر نیچے ہیں, ماتھے جل گئے ہمارے, لیکن پرواہ نہیں کسی نے کی. کامیاب سفارتکاری, خود انحصاری اور ثابت قدمی کے یہ سال گواہی ہیں کہ قومیں اپنے حوصلوں اور فیصلوں سے پہچانی جاتی ہیں. پاکستان کی کہانی کسی ایک سال, کسی ایک حکومت یا کسی ایک واقعے پر ختم نہیں ہوتی. یہ کہانی آج بھی لکھی جا رہی ہے, ہر اس پاکستانی کے ہاتھوں جو اس وطن کو پہلے سے بہتر بنانے کا خواب دیکھتا ہے. اور یہ سفر ابھی جاری ہے. پاکستان کی کہانی ابھی جاری ہے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.